تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، میں ہوں احسن شیراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذمہ آئی اور آپ کو اپنے بھتیجے سے حد درجہ محبت تھی۔ پیارے دوستو، ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزات دیکھے، تب ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت کا سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھ جاتے اور ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع مت کرو، میرے بیٹے کو آنے دو، پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور ان کی برکت ایسے ظاہر ہوتی کہ سب کے پیٹ بھر جاتے، لیکن پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک پیالی سے سب کے سب دودھ پی لیتے اور خوب سیر ہو جاتے اور پھر بھی دودھ بچ جاتا۔ معزز ناظرین و اکرام، ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھا اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ مکہ کے لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، اور کچھ لوگ کہتے کہ تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ رکھو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچ سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت نوجوان باہر آیا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور کہا، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور سب لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن اچانک بادل گر گر کر آنے لگے اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سہراب ہو گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے ابو طالب ایک مرتبہ ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوری سواری سے نیچے اتر آئے اور چچا جان سے پوچھا، آپ کو پیاس لگی ہے؟ ابو طالب نے کہا، جی ہاں۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس میں سے صاف اور عمدہ پانی نکل آیا۔ ابو طالب نے پانی پیا۔ انہوں نے ایسا پانی کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی پیا اور اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس پتھر کو دوبارہ مارا۔ وہ جگہ اسی طرح ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسرے چچا کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا جو گزرنے والوں کا راستہ روک لیا کرتا تھا، لیکن جب اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوری بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار لے گیا۔
اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایات کے مطابق یہ قافلہ سفر سے واپس لوٹ رہا تھا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینانی سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کے ساتھ پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعہ بیان کیا۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں، بنو حلب کا ایک شخص کنافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس شخص کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بتایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص مکہ آیا تو ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نو عمر لڑکے تھے۔ کنافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ کنافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے آپ کو لے کر نکل آئے تھے۔ جب کنافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شانوں والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ دوستوں، کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں ان کو ساتھ ضرور لے کے جاؤں گا، نہ یہ مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں اسے اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایات میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ میں ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولا، کیا مطلب ہے؟ یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ بھی انتقال ہو جائیں گی۔ ابو طالب نے اس رہبر سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ رہبر نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ ابو طالب اس کے بعد وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس شخص نے بھی یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اسے بھی یہی جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا باپ زندہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے کہا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوستوں، روایات کے مطابق یہ قافلہ وہاں سے آگے روانہ ہو کر بصرہ پہنچ گیا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہی عالم فاضل خاندان ہی چلا رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے بات نہیں کی تھی۔
इस बार उसने काफले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और पूरे काफले के लिए खाने का इंतजाम किया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। उसने बदली की तरफ देखा, अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी। उस दरख्त की शाखें उस तरफ झुक गई थी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। असल में हुआ ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफले के लोगों ने पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर लिया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में बैठे तो दरख्त की शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आप पर साया कर दिया। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आपकी निशानी देखकर उसने काफले के लोगों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियो, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार किया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आए, बच्चे, बूढ़े, जवान, गुलाम, सब के सब। इस पर एक शख्स ने कहा, ऐ बहीरा, आज क्या बात है? हम तो काफले के साथ हमेशा यहाँ गुजरते हैं, कभी आपने दावत का एहतमाम नहीं किया। बहीरा ने सिर्फ ये जवाब दिया, आप सब मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहीरा की तरफ पहुँच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पड़ाव में ही छोड़ दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफले के साथ इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि आपकी उम्र कम थी। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठे रहे। उधर बहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में भी वो सिफ्त नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी, और ना उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई। बल्कि उसने एक अजीब बात देखी, वो बदली वहीं पड़ाव वाली जगह पर मौजूद थी। इसका साफ मतलब ये था कि बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। अब उसने कुरैश के लोगों से कहा, आप में से कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश के लोगों ने कहा, जिन लोगों को आपकी दावत में लाना जरूरी था हम सबको ले आए हैं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब मेहरबानी करके उनको भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से कोई एक रह जाए। तब एक शख्स गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया। इस वक्त भी वो बदली आपके साथ साथ ही थी और तमाम रास्ते आप पर साया किए रखा। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। वो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो उनकी किताबों में दर्ज थी। जब लोग खाना खाकर इधर उधर होने लगे तब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं लात और इज़्ज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और इज़्ज़ा के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो, क्या पूछते हो? उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। उसके बाद उसने आपकी कमर मुबारक से कपड़ा हटाकर मोहर नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरी मोहर नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। इसके बाद बहीरा अबू तालिब के पास आया और पूछा, ये लड़का कौन है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को सुनकर हैरत हुई। फिर अबू तालिब ने कहा, ये मेरे भाई का बेटा है। राहिब ने पूछा कि इसका बाप कहाँ है? अबू तालिब ने कहा, वो फौत हो चुके हैं। यह सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। बहीरा ने कहा कि अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इसकी पूरी तरह से हिफाजत करना। अगर उन्होंने इसे देख लिया और उनमें ये निशानियां देख लीं जो मैंने देखी हैं तो यहूदी उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इसकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में लिखा पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इनको वतन ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कहते हैं कि अबू तालिब बहीरा की ये बातें सुनकर खौफजदा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़ये के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
ملتے ہیں آپ سے اگلی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔